نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ہجرت والی جگہ پہلے ہی اللہ نے دکھا دی تھی اور پہلے سے ہی بتا دی تھی کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے اندر بتایا تھا کہ ایک جگہ دکھائی تھی جہاں پہ کھجوریں بہت زیادہ ہیں، کھجوروں کے درخت بہت ہیں، اور کھجوروں کے درخت جو ہوتے تھے وہ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ کھجوروں والی جگہ شمار کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی دکھا دیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا تو آپ اس کی تجاری فرماتے رہے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ اس طرح مجھے میری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، میں مکہ مکرمہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہ اسلام پہنچ چکا تھا، بہت سارے گھرانے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ جانے کے بہت زیادہ منتظر تھے اور مشتاق تھے، یعنی بہت زیادہ شوق اور بہت زیادہ اشتیاق میں تھے کہ کب ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہاں پہ کنواری لڑکیاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اشتیاق میں اور خوشی میں نغمے گا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی اور نظمیں پڑھ رہی تھی، اتنا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو گھروں کی چھتوں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے، عورتیں چڑھی ہوئی، راستوں میں مدینہ منورہ کے لوگ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ اپنی تلواریں لے کر نکلے ہوئے تھے۔ اس دور میں پروٹوکول کے لیے جیسے آج کل پروٹوکول دیا جاتا ہے، بندوق عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو اس دور میں تلوار ہوتی تھی، تلوار ہوتی تھی، تلواریں لے کے اور ایسے نکلتے تھے استقبال کے لیے۔ تو مدینہ منورہ کے لوگ آئے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم بھی اس سفر میں میرے ساتھ ہوگے۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی یہ بات پتہ چل گئی، کافروں کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ اب وہاں پہ جائیں گے اور نکلنا بھی آج رات کو ہے۔ تو 100 ننگی تلواریں لے کے آ گئے، 100 ننگی تلواریں، کہ ہم یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ نہ یہاں پہ سکون سے رہ سکیں اور نہ یہاں سے جا کے کہیں اور بھی ہم سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ یہ نہیں کہ چلو یہاں سے جائیں گے، چلو کہیں بھی جا کے رہ لیں، نہیں، ہم کہیں اور پہ بھی جا کر رہنے نہیں دیں گے۔ اس لیے 100 ننگی تلواریں لا کے گھر کا محاصرہ، گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ 100 خاندانوں کے 100 آدمی آئے ہوئے تھے کہ سب کے سب اکٹھا حملہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، قصاص نہیں لے سکیں گے، بدلہ لینے سے عاجز ہو جائیں گے، کس قبیلے سے بدلہ مانگیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو اپنے بستر پہ لٹایا رات کو، اور آپ اللہ کے حکم سے نکلے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی جی، ایک مٹھی مٹی کی ایک مٹھی لے کر اس کو پھینکنا آپ کا کام ہے اور سب کی آنکھوں میں
یہ سب کام کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اس کے اوپر کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور اس کو جو بکھیرا تو اللہ نے سب کی آنکھوں میں پہنچا دیے، سب آنکھیں ملتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ آپ نکل کے چل پڑے۔